بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ سبحان اللہ. ملک معروف قاری جناب قاری محمد انعام اللہ صاحب تلاوت کلام پاک سے ہمارے قلوب کو منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں افطار کے اس انتہائی حسین سے موقع پر دل کی عطا گہرائیوں سے میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور آج آپ نے اس نشریات میں ضرور ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے، کیونکہ آپ اور ہم سب اس معاشرے پہ جب نگاہ ڈالتے ہیں اور جس سمت بھی ہماری نگاہ جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسائل ہی مسائل ہمیں نظر آتے ہیں. مسائل کا ایک انبار ہمیں نظر آتا ہے، پریشانیاں ہی پریشانیاں نظر آتی ہیں. کہیں غربت نظر آتی ہے، کہیں بے روزگاری نظر آتی ہے، کہیں بیماری نظر آتی ہے، کہیں مہنگائی کی وجہ سے 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہیں. کہیں معاملہ یہ ہے کہ غربت کی وجہ سے باپ اپنی اولادوں کو زہر کھلا کر موت کی نیند سلا دیتا ہے. کہیں بے اولادی ہے، کہیں اولاد کی نافرمانی ہے، کہیں بیٹی کی شادی ہے مگر ہاتھ مکمل طور پہ خالی ہیں، کہیں بیٹی کے اجڑے ہوئے گھر کی کہانی ہے، کہیں چلتی ہوئی جاب کا خاتمہ ہو جاتا ہے، تو کہیں چلتے ہوئے روزگار جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے.
کہیں اچانک فوتگی ہو جاتی ہے، کہیں اچانک معذوری ہو جاتی ہے، کہیں یہ حالات ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنا مرنے کی دعا کرتے ہیں باقاعدہ، اور کہیں یہ معاملہ ہے کہ آسودگی کی وجہ سے لوگ غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آسودگی کی وجہ سے لوگ کر و فر میں مبتلا ہیں، طاقت ہے، قوت ہے، کرسی ہے، مال ہے، حکومت ہے، اللہ سے مکمل طور پہ دوری ہے، عبادات کی توفیق ہی نہیں ہے صاحب وہاں پہ۔ بات یہ یاد رکھیے صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ دے کر بھی آزماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر بھی آزماتا ہے۔ دے کر اس طرح سے آزماتا ہے کہ مال آنے کے بعد، مقام ملنے کے بعد، پوزیشن ملنے کے بعد وہ چیک کرتا ہے کہ انسان کی گردن میں سریا آیا کہ نہیں آیا، یا وہ عاجزی سے اپنی گردن کو جھکا دیتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ آج اسٹیٹس ملنے کے بعد، آج پیسہ ملنے کے بعد، آج کرسی ملنے کے بعد، آج پوزیشن ملنے کے بعد، آج ایک خاص مقام ملنے کے بعد، طاقت، قوت اور منصب ملنے کے بعد لوگ اس نشے کے اندر غرق ہو جاتے ہیں صاحب۔ انہیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ ایکچولی وہ قدرت کی طرف سے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، آزمائش میں مبتلا کیے جا رہے ہیں۔ ان کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدوں کی توفیق ان سے مکمل طور پہ چھین لی ہے۔ اسی طرح سے نعمت واپس لینے کے بعد جب اللہ تعالیٰ تکالیف میں مبتلا کرتا ہے نا، کہیں جاب ختم ہو جاتی ہے، کاروبار ختم ہو جاتا ہے، نقصان ہو جاتا ہے، کسی موذی مرض میں انسان مبتلا ہو جاتا ہے، خدا نخواستہ اچانک رپورٹ آتی ہے کہ کینسر میں مبتلا ہو گیا، ہیپیٹائٹس سی لگ گیا، کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہیں کر سکتے۔ اولاد کا نگاہوں کے سامنے انتقال کر جانا، کسی انسیڈنٹ میں، کسی ایکسیڈنٹ میں اولاد نافرمان ہو جائے، کسی ایسی اندیکھی آزمائش میں مبتلا ہو جانا، یعنی وہ بار بار اس بات کو چیک کرتا ہے کہ میرا جو بندہ ہے آزمائش کے موقع پر شکوہ کرتا ہے یا صبر کے دامن کو تھام کے رکھتا ہے۔ خدا نخواستہ اگر شکووں کا دفتر کھول دیا ناظرین تو یاد رکھیے گا یہ آزمائشیں اللہ تبارک و تعالیٰ دراصل کبھی کبھی مراتب کو بلند کرنے کے لیے دیتا ہے، آگے جا کے میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ لیکن نعمتیں چھننے کے بعد یا نعمتیں چھن جانے کے بعد انسان اگر یہ سمجھے صاحب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاذ اللہ میرے اوپر کوئی ظلم کر دیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ناشکروں کی صف کے اندر لا کے کھڑا کر دے گا۔ دیکھیے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کئی ایسے انبیاء کرام آئے، اولو العزم انبیاء بھی آئے کہ جن پر بے انتہا مصیبتیں آئیں، بے انتہا آزمائشیں آئیں۔ کیا ابراہیم علیہ السلام کا نارے نمرود میں پھینکے جانا ہمیں یاد نہیں ہے؟ کیا ابراہیم علیہ السلام کا اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری چلانا ہمیں یاد نہیں ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کا معاملہ ہمیں یاد نہیں ہے؟ کیا موسیٰ علیہ السلام کو آزمائشوں سے گزارا جانا ہمارے سامنے نہیں ہے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اگر میں مثال دوں تو ان سے بڑی کس کی مثال ہے صاحب کہ دین کی راہ میں سب سے زیادہ میرے آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قربانیاں دیں، کیا وہ ہمارے سامنے نہیں ہے؟ بلکہ آئیے نا حضرت ایوب علیہ السلام کو بھی یاد کر لیتے ہیں نا اس موقع پہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کچھ نہیں دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال عطا فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو گھر بار دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑی تجارت دی، یعنی یو نیم اٹ صاحب، یو نیم اٹ، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ شیطان نے ایک کلیم کیا تھا اللہ کے سامنے کہ یہ تیرا اس لیے شکر گزار ہے کہ تو نے اس کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ نے فرمایا نہیں نہیں نہیں، ایوب تو میرا ہے، میرا ہے، اس لیے تھوڑی شکر گزار ہے، اس سے میں لے بھی لوں گا تو یہ شکر ادا کرے گا۔ اور یہی وہ کلیم تھا جس کو حضرت ایوب علیہ السلام نے ثابت کر کے دکھا دیا کہ آپ کی اولاد گئی، آپ کا گھر بار گیا، آپ کے رشتہ دار گئے، آپ کا سارا مویشی جتنی بکریاں تھیں، جتنے اونٹ تھے، سب کچھ چلا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بیماری میں مبتلا کیا، تمام لوگ چھوڑ کے چلے گئے، واحد آپ کی زوجہ رہ گئی۔ نتیجہ کیا نہ ہو؟ روایتیں بتاتی ہیں کہ 18 برس 18 برس آپ پر یہ آزمائش رہی ہے، 18 برس آپ نے اف تک نہ کیا۔ وہ جو شیطان تھا نا، شیطان، اس کو منہ کی کھانی پڑی، اس کو معلوم ہوا کہ واقعی ایوب علیہ السلام اللہ کے بندے، اللہ جس کو اون کرتا ہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ریورسل کیا تو کیسا کیا؟ جوانی بھی لوٹا دی، بیماری بھی ختم کر دی، شفا یابی بھی دے دی، بیوی کو بھی جوان کر دیا، اولادیں بھی پھر دے دی، مزید کثرت سے دے دی، مال بھی کثرت سے دے دیا، گھر بار بھی کثرت سے دے دیا، جانور بھی کثیر دے دیا۔ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ وہ جو آزمائش کا پیڈسٹل تھا ایوب علیہ السلام اس کے اوپر مکمل طور پہ اتر گئے۔ میں آج آپ تمام پاکستانیوں سے مخاطب ہوں، یہ زبانیں شکووں سے ہماری الجھی رہتی ہیں، شکووں کی یوں کہہ لیجئے کہ کانٹے دار جھاڑیوں کے اندر اپنے دامن کو ہم پھنسا کے رکھتے ہیں۔ صبر کے راستے پہ چلنا سیکھیں۔ مسائل ہیں، کوئی انکار نہیں کر سکتا، مہنگائی ہے، پریشانی ہے، بے روزگاری ہے، بہت کچھ ہے، لوگ جو ہیں زہر دے دے کے اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، بالکل ہے، لیکن یاد رکھیے گا صاحب ایک پروسیس ہے، اس پروسیس سے ہمیں گزرنا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارا ڈیزگنیشن کیا رکھا ہے ہمیں معلوم ہی نہیں۔ یعنی میں آپ کو بتاؤں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں کسی مومن بندے کی محبوب چیز اس سے دنیا سے اٹھا لیتا ہوں اور پھر وہ ثواب کی نیت سے اس پر صبر کرتا ہے
معلوم ہے کیا ملتا ہے آپ کو؟ اس کا بدلہ احادیث میں آتا ہے جنت ہے، جنت. آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں عبادات کرنے کے بعد اپنے سجدوں کی وجہ سے، اپنی نمازوں کی وجہ سے کسی ایسے ڈیزگنیشن پہ نہیں پہنچ پا رہا جس کا تعین اللہ تعالیٰ نے میرے لیے جنت میں کیا ہے. اب وہ کیا کرے گا؟ مجھے آزمائش میں مبتلا کرے گا. جاب چلی جائے گی، کاروبار چلا جائے گا، بیماری لگ جائے گی جسم کو، جوان اولاد سامنے مر جائے گی، پتہ نہیں کیا کچھ ہو جائے گا صاحب. اس وقت اگر انسٹنٹ میں نے صبر کر لیا اور اس کی رضا پہ راضی رہا، کیونکہ صبر انسٹنٹ کرنے کا نام ہے، بعد میں تو آدمی سرنڈر کرتا ہے، ذہن میں رکھیے گا. وہی فرق ہے کہ سبمٹ کر دیجئے سرنڈر کرنے سے پہلے. تو آدمی سبمٹ کر دیتا ہے اپنے آپ کو، سبمٹ کر دیجئے. نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیزگنیشن دے دیتا ہے جنت میں جس کا اس نے آپ کے لیے تعین کیا ہوتا ہے. مسکرا کے پوچھتا ہے اولاد لے لیے، کیا کہتا ہے میرا بندہ؟ یا اللہ اس کا ثمر تو لے لیا ہے، جانتا سب ہے. کیا کہا اس نے؟ یا اللہ اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون کا. احادیث کے مفاہیم بتلا رہا ہوں میں آپ کو. اچھا راضی ہو گیا، وہ راضی ہو گیا، جاؤ اسے بشارت دے دو. اس کے لیے ہم نے جنت میں ایک گھر بنا دیا ہے جس کا نام بیت الحمد ہے. بیت الحمد ہے، اس کی تیاری کی. دنیا تو چلتی رہی. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت جو شخصیات موجود ہیں یقیناً کسی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت ممتاز عالم دین ہے، میرے دل کے بہت قریب، خوبصورت گفتگو کرتے محترم جناب مفتی محمد فاروق القادری صاحب تشریف فرمائیں. میرے دائیں جانب آپ کے، ہمارے، ہم سب کے بہت پسندیدہ ہیں، بہت عرصے بعد آئے، میں نے ان سے شکوہ کیا ہے آپ ہمیں وقت نہیں دے رہے، بہت کمال بولتے ہیں، جناب مفتی طاہر تبسم قادری صاحب تشریف فرمائیں. میرے بائیں جانب ایک ایسی شخصیت موجود ہے ناظرین کہ تصوف کی دنیا میں اور خاص طور پہ سلسلہ چشت میں اگر میں ان کو حضرت خواجہ نور محمد مہاروی رحمۃ اللہ علیہ کے خانوادے کا چاند کہوں تو غلط نہ ہوگا. بہت ہی درویش صفت شخصیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ظاہری علم سے بھی نوازا اور یقیناً باطنی علم سے بھی نوازا. آپ انڈیانا یونیورسٹی بلومنگٹن USA سے ماسٹرز کی ڈگری حاصل کرتے ہیں انٹرنیشنل افیئرز میں، اور انٹرنیشنل افیئرز پڑھنے کے بعد آپ بنیادی طور پہ بندوں کے افیئرز جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ کیا ہیں وہ سمجھا رہے ہیں. آئیے ان سے بھی گفتگو کریں گے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں جناب صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی صاحب کو. اور میرے دائیں جانب بھی آپ کے بہت ہی پسندیدہ شاعر، نعت گو شاعر جناب صاحبزادہ توصیف حیدر صاحب موجود ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. میرے دائیں جانب بھی ملک کے معروف شناخہ، ممتاز شناخہ جناب حافظ محمد ارشد نقشبندی صاحب تشریف فرمائیں. اور میرے دائیں جانب بھی جناب آپ جانتے ہیں کہ بالکل ایکسٹریم دائیں جانب ایک کچن موجود ہے جہاں پہ منیرہ کرن صاحبہ ہوتی ہیں جو روز اپنے بہترین سے کھانوں کی جو کرنیں ہیں وہ خواتین تک پہنچا رہی ہوتی ہیں. آپ کو بھی خوش آمدید. تمام لوگوں کو السلام علیکم. آغاز کیجیے جی، بسم اللہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لیڈی فرسٹ. جی آج ہم بنانے جا رہے ہیں مرغ اچاری اور ساتھ میں رشین سیلڈ. اچھا میں یہ بتانا چاہوں گی کہ جو رشین سیلڈ اور مرغ اچاری کی ڈفرینٹ 2-3 ٹپس ہیں جو کہ ہر کوئی بناتا ہے لیکن اس کو سمجھ نہیں آتی. جیسے کہ چاری مرغ کے لیے آپ چاہیے ہوتے ہیں جو مسالے وہ ہے میتھی دانہ، ساتھ میں سونف، اور ساتھ میں آپ کو چاہیے تھا کلونجی. ہوتا یہ کہ آپ لوگ سب چیزیں مکس کر کے تو چکن میں مکس کر کے بناتے ہو، یہ آپ نے مکس نہیں کرنی کیونکہ اگر آپ اس کو ایز اٹ از ڈال دیں گے تو وہ آپ کی جو ہانڈی ہے وہ کڑوی ہو جائے گی. تو کوشش کریں کہ ان کو مسالوں کو جو میں نے کوانٹٹی لکھی ہوئی آدھی آپ نے ڈالنی ہے اور آدھی کو آپ نے پیس کے چکن پہ میرینیٹ کر دینا ہے. ورنہ اگر آپ ثابت ڈال دیں گے تو یا پیس کے ڈال دیں گے تو وہ آپ کا چکن جو ہے وہ تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ بیٹر ہو جائے گا. یہ اس کا ایک ٹپ ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے. اور ساتھ میں جو اس کی سیکنڈ رشین سیلڈ اس کے لیے میں بتانا چاہوں گی جیسے کہ یہ میرے پاس مایونیز ہے اور ساتھ میں اس میں ہم کریم ایڈ کریں گے، ساتھ میں اس میں ونیگر جائے گا، ساتھ میں آئل آئل جائے گا. ان سب کو پہلے آپ نے مکس کرنا ہے. ہوتا یہ ہے کہ ہم ویجیٹیبل سبزیاں سارے فروٹس کاٹ دیتے ہیں اور پھر اس میں اوپر ایڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کی مکس نہیں ہوتی ہے. پہلے آپ نے اس کی ایک ساس بنانی ہے. ساس بنانے کے بعد آپ نے فروٹس میں ڈالنے ہیں.
اچھا جو لوگ تو چاہ رہے ہیں کہ اس کو زیادہ کوانٹٹی میں بنانا, اور جیسے انہوں نے باہر اپنا کوئی روزگار بنایا تو اس میں پھر وہ آلو مت ڈالیں اور کیلے مت ڈالیں, لیکن اگر آپ گھر میں بنا رہے ہیں تو آپ اس کیلے اور آلو بھی ایڈ کر سکتے ہیں. یہ بند گوبھی آپ جو جی میں بند گوبھی اور سیب اور ساتھ میں گاجر اور ساتھ میں ریزنس, اور یہاں ویسے بند گوبھی کے بڑے فوائد ہیں جی, ڈائجسٹو سسٹم کے لیے بہت بہترین ہے, بالکل آپ کے اسکن کے لیے بہت بہترین ہے, آپ کے بالوں کے لیے بہت بہترین ہے, ویٹ لاس کے لیے بہت اچھا ہے, ویٹ لاس کے لیے بہت مطلب زبردست ڈیٹاکس ہے یہ بالکل. اور اگر آپ اس میں آدھا حکیم تو ہوں میں, بالکل یہ کنفرم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور اگر آپ اس میں خطرناک جی اچھا, اور دوسرا یہ کہ جیسے کہ میں نے بتایا اس کی سوس بنا کے پھر اس میں ویجیٹیبل مکس کریں گے. تھرڈ ہماری ریسیپی ہے وہ ہے ڈرنک کی. تو آج اس میں بنائیں گے ڈرنک, الائچی والا دودھ بناؤں گے جس میں ہوں گے الائچی پاؤڈر ہوگا, ساتھ میں دودھ, ساتھ میں تخم لنگا, اور ساتھ میں جائے گا الائچی کا شربت کرشی جام. یہ بہت بہترین ہے, آج آپ نے بڑا اپروپریٹ رکھا ہے. میرا خیال ہے ہماری جو شخصیت صاحبزادہ صاحب تشریف لائیں یہ اس کو پسند بھی بہت فرمائیں گے انشاءاللہ. واہ, تو یہ آغاز کرتے ہیں, بہت شکریہ. اور مختصر چونکہ ابتدائی وقت ہوگا, سب سے پہلے مطلقاً ذرا یہ ورڈ آزمائش کیا ہے, ذرا بتائیں لوگوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آزمائش کو ہم امتحان کہتے ہیں. ہاں ٹھیک. اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندے کے اوپر اگر کوئی مصیبت, کوئی تکلیف آئے تو وہ بعض اوقات آزمائش ہوتی ہے, بعض اوقات اسے ہم سزا کہہ سکتے ہیں. اوکے, فرق کیسے کریں گے, میں پہلے فرق ہی عرض کر دیتا ہوں. اگر کوئی مصیبت, کوئی تکلیف آئے اور بندہ اللہ کی طرف رجوع کرے, ویری گڈ, اور اللہ کے حضور بندہ گڑ گڑائے اور اللہ تعالیٰ سے بندہ کنیکٹ ہو جائے, تو یہ سمجھ لیجئے آزمائش تھی. اوکے, جو بندے کو رب کے قریب کرنے آئی ہے. اوکے ٹھیک ہے. اور اگر مصیبت آنے کے بعد بندہ اللہ سے کڑنے لگے, اس سے دور ہو جائے, اس کی تقدیر پہ شکوہ کرنے لگے, تو یہ عذاب ہے, یہ سزا ہے. ایک اور فرق یہ ہے کہ اگر کسی ایسے شخص پر مصیبت آئی ہے جو ہمہ وقت گناہوں میں, بدعمالیوں میں, رزق حرام میں, کرپشن میں, دھونس میں لگا ہوا ہے, اس پر جو مصیبت آئی ہے یہ ایک سزا ہے. کوئی بیماری آ پڑی ہے, کوئی حادثہ ہو گیا ہے, تو یہ اس کے لیے ایک سزا ہے. اور اگر کسی ایسے شخص پر مصیبت آئی ہے جو نیک ہے, صاحب دل ہے, پرہیزگار اور متقی ہے, جیسے انبیاء پر آتی, اولیاء پر آتی, متقی لوگوں پر آتی ہے, تو یہ ایک آزمائش ہوتی ہے. اور آزمائش کے کئی مقاصد میں سے ایک مقصد ہوتا ہے بندے کے درجات بلند ہوں اور وہ اللہ کے قریب ہو جائے, اور اس کے ایمان کی سچائی, ایمان کا حسن اور اس کی استقامت ظاہر ہو جائے. سبحان اللہ, کیا کہنے, کیا کہنے. حضور آپ بتائیے ذرا, یہ جو بات انہوں نے کی, اور یہ تو بڑا ایک سمجھ لیجئے کہ عام طور پہ ہمیں بات نظر آتی ہے, ابتدا میں بات کر لیتے ہیں کہ کسی کینسر کے مریض کو دیکھا, عذاب میں مبتلا کر دیا ہے, ہاں پکڑ ہو گئی ہے. ہیپیٹائٹس کے مریض کو دیکھا, پکڑ ہو گئی ہے. کسی کی جوان بیٹی جو ہے وہ اپنا وہ کیا کہتے ہیں بیاہ کے گئی اور کچھ عرصے بعد طلاق ہو, کیا دیکھو کوئی کام کیا ہوگا, اللہ تعالیٰ نے جو ہے دکھا دیا دنیا کے اندر. یہ جو فلسفی ہے کیا, ذرا بتائیے. بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ, اما بعد. سب سے پہلے تو ٹاپک آج کی ضرورت ہے, ہر بندے کی ضرورت ہے, اور اس حوالے سے مجھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بہت زبردست فرمان یاد آ رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ مومن کی زندگی بھی کیا زندگی ہے, یہ کیا رشک والا ہے. اچھا, یہ کیا بندہ مومن کی زندگی بھی کیا زندگی ہے, کیا زندگی ہے, واہ کیا زندگی ہے کہ جو صبر اور شکر کے دو نقطوں کے درمیان دائر ہے. یعنی دو نقطوں کے درمیان گھومتی ہے, صبر سے شروع ہوتی ہے, شکر پر ختم ہوتی ہے, شکر سے شروع ہوتی ہے, صبر پر ختم ہوتی ہے. مطلب کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اللہ اسے کوئی نعمت دیتا ہے تو وہ شکر کرتا ہے, اور اگر لے لیتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. شکر پر بھی اجر ہے, صبر پہ بھی اجر ہے. واہ واہ, یہ اتنا, اس سے بڑی اور سعادت اور اعزاز اور اطمینان کی بات ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں کیا ہر حال میں خیر ہی خیر ہے. اب یہ جو بات ہے یہ تو ٹوٹلی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, مس پرسیپشن ہے, غلط بات ہے. مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کیٹیگرائز کر کے یہ بتا دیا ہے. اب کسی کو اگر بیماری لاحق ہو جائے, کوئی کینسر میں, ہیپاٹائٹس میں مبتلا ہو جائے, تو آپ سمجھیں کہ لازماً کسی کی جوان اولاد چلی جائے اچانک, معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, آپ لازماً یہ کہیں کہ اس پر یہ افتاد پڑی ہے اور عذاب آیا ہے. دیکھیے, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ عذاب اس طرح نہیں آتے جب تک کہ اللہ کی بارگاہ سے پہلے وارننگ نہ ہو. اوکے,
ایک تو بات یہ بھی ذہن نشین کر لیجیے. اور پھر ہمارا پتہ ہے کیا ایمان عقیدہ ہے اللہ کے قرآن پر کہ اجتماعی طور پر بڑے سکیل پر لارجر سکیل پر تو اس امت پر عذاب آ ہی نہیں سکتا انڈیویجول کیپیسٹی میں. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. ٹھیک ہے. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انفرادی طور پر تو اس کے اندر قدرت جو ہے نا فطرت اور قدرت اس کا ایک اپنا نظام ہے اور بڑا پاکیزہ نظام ہے. جب ہم اس سے ہٹتے ہیں نا تو پھر ہمیں جھٹکے لگتے ہیں. اس کو آپ عذاب بھی نہیں کہہ سکتے اور آزمائش بھی نہیں کہہ سکتے. کوئی کسی کے لیے ججمنٹل ہو جائے زیادہ میں عرض کرتا ہوں ہاں بالکل ہرگز نہیں, اس کا ہمارے پاس اختیار ہے نا, ججمنٹل ہو جائے عذاب میں مبتلا ہو جائے, ہرگز نہیں ہے, بلکہ یہ نظام قدرت اور نظام فطرت ہے. قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. جب آپ فطرت کے اصولوں سے ٹکرائیں گے تو آپ کا کیا خیال ہے, آپ صحت مند رہیں گے. آپ فطرت کے اصولوں سے ٹکرائیں گے تو آپ کی تجارت جو ہے وہ کیا آگے بڑھے گی. جب آپ فطرت کو چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کیا, سیلاب اور موسم تو تبدیل ہوتا ہے, یہ فطرت کا اصول ہے. تو جو قومیں اس کو مینج کرتی ہیں, جو اس کا انتظام کرتی ہیں, تو پھر وہ ان کے لیے اپرچونٹی بن جاتا ہے. اچھا آپ بن حیث القوم بات اس پہ آگے بات کرتے ہیں, بالکل بات کرتے ہیں. ذرا صاحبزادہ صاحب آپ ظاہر تشریف فرمائیں, آپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے, یہ صوفیہ کی زندگیاں جو ہیں آزمائشوں اور امتحانات سے بھری پڑی ہمیں نظر آتی ہیں. صوفیہ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے ذرا یہ بتائیے. باہر والوں کو نظر آتی ہیں صحیح جو اس میں ہوتا ہے, کیونکہ when the creator does not remain as an object to worship, جب خالق کے ساتھ میرا رشتہ صرف معبود کا نہیں رہتا بلکہ محبوب کا ہو جاتا ہے, تو پھر محبوب کی طرف سے بظاہر نظر آنے والا ستم کرم ہی جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ جو لفظ ہے نا صحیح آزمائش, تو اب اس سے ایک نیگیٹو سی کنوٹیشن جو ہے وہ جاتی ہے. صوفیہ اسے جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ یہ میری ریفائنمنٹ کا پروسیس ہے. یہ آزمائش نہیں ہے, یہ یوں ہی ہے کہ جیسے سونا اگر کان میں ہے تو وہ ایک را فارم میں آتا ہے, یہاں سے اس کی جرنی جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے, اور اس کی معراج جو ہے وہ کسی بادشاہ کے سر کا تاج ہونا ہے یا کسی حسینہ کے ماتھے کے جو ہے وہ کوئی بندیا بننی ہے, یا اللہ کا قرب جو ہے اس کی انتہا تک, یعنی وہ اپنے کمال تک جو پہنچے گا جی, تو وہ ایک پروسیس میں سے گزارا جائے گا. اب اگر وہ سونا جو ہے وہ کندن بننے والی صورت میں جب وہ بھٹی میں گیا ہے اور وہ یہ شکوہ شروع کر دے کہ یار میرے اوپر تو بڑا ستم ہو رہا ہے, تو دس از دا اسٹوپیڈیٹی جی. یہ آپ کے اوپر کرم ہو رہا ہوتا ہے, آپ کو ریفائن کیا جا رہا ہے تاکہ آپ وہ اسفل سافلین سے وہ محبوب آپ کو بھی تو احسن تکوین پر لے جانا چاہتا ہے نا صحیح جی. تو وہ نار تو باہر بیٹھے ہوئے والے کو نظر آتی ہے, ابراہیم کے لیے تو گزار ہی جو ہے وہ ہاؤ کین وی انڈرسٹینڈ کہ جی مطلب یہ بیسیکلی میں ایک پروسیس سے گزارا جا رہا ہوں. جی ہاں, میں اب مجھے یہ دیکھنا ہے جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے راہ متعین کی نا کہ آئی ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ یہ جو پرٹیکولر چیز ہے, آیا کہ جس طرح وہ اشارہ کر رہے تھے میری جہالت کی وجہ سے کانسیکوینسز ہیں یا خدا کی طرف سے ہیں. دیکھیے ہم جسے کہتے ہیں نا آزمائش, وہ ہے کیا, وہاں جہاں علم میرا ساتھ نہ دے, میرا علم میرا ساتھ نہیں دے رہا, ایسی صورتحال جہاں میری عقل میرا ساتھ نہیں دے رہی, ایسی صورتحال جہاں میرا عمل میرے کسی فائدے کا باعث نہیں بن رہا جی, اور میں اس مجبوری کے اندر جو ہے وہ جا رہا ہوں, اور وہ احساس مجھے جو ہے وہ اس ذات کے پاس لے کر جا رہا ہے جو قادر مطلق ہے. واہ واہ واہ, ویری گڈ. ٹھیک, یہ جو ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ جسے میں آزمائش سمجھ رہا ہوں یہاں تو میرا عمل کام آ سکتا تھا جی, یہ جسے میں آزمائش اور اللہ تعالیٰ کے کھاتے میں ڈال رہا ہوں یہ تو میری اپنی جو عقلی استعداد ہے اس کے اندر اس کا دیا ہوا حل موجود تھا. ٹھیک ہے, تو ساری چیزیں جو ہے وہ اللہ سائیں کے پیٹے میں نہ ڈال دیا کریں. الرحمن الرحیم ہے,
ہم اپنی طرف دیکھیں نا صحیح. اچھا یہ جو آپ بات کر رہے ہیں یہ محبت کا ایک دوسری مطلب ڈائمنشن ہے بالکل, کہ جہاں پروردگار کو اس انداز سے دیکھنا کہ وہاں تو صرف اور صرف عطا ہی عطا ہے, کرم ہے, بندوں پر آزمائش نہیں ڈالنا. قرآن پاک میں جو ہے ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک, جو برائی پہنچتی ہے تمہاری اپنی طرف سے ہوتی ہے, جو اچھائی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے. وہ ہے نا کہ ما اصابکم من مصیبۃ فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر. بالکل ایگزیکٹلی یہی مفہوم ہے اس کا بھی, تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی, اپنے ہاتھوں کی کمائی. یہی ہے کہ تم نے اگر علاج نہیں کیا, بد پرہیزی کی ہے آپ نے, یا اوورآل انوائرمنٹ ایسا ہو گیا کہ جس کے اندر بیماریاں آئیں, تو پھر وہ قدرت کے اور اللہ کے کھاتے میں نہیں ڈالی جا سکتی. بہرحال دونوں صورتوں میں صحیح تکلیف کیونکہ اذیت ناک پروسیس ہے, وہ میری اپنی طرف سے آئے یا وہ حکم خدا سے آئے, مقام صبر ہی ہے. واہ, مطلب اللہ صحیح سے شکوہ نہیں کرنا. نہیں اللہ صحیح سے شکوہ نہیں کرنا. کیسے شکوہ ہو جائے. کیا اچھا, کیا میٹھا انداز ہے جی. بات کرتے ہیں اس میں مزید. جناب ایک بار پھر میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں, اور آئیے آپ کو بلا توقف لیے چلتے ہیں منیرہ کرن صاحبہ کی طرف, اور ان سے معلوم کرتے ہیں کہ کہاں تک آپ کا کچن پہنچا. جی کچن میں یہ بتانا پسند کروں گی کہ جو مرغ چاری تھا اس کو میں نے رکھ دیا ہے, وہ پک رہا ہے, اور اب اس کا فلیور آہستہ آہستہ اوپر آ رہا ہے. ساتھ میں جو اس کی مرچیں تھیں جس سے اچار کا فلیور آئے گا, مرچوں کو میں نے کٹ کی ہے, اور جو میں نے مسالہ بتایا تھا اس کے اندر میں نے فلنگ کر دی ہے. ایسی اچھی خوشبو محسوس ہو رہی ہے اس وقت. ہو رہی ہے نا, ہاں تو بس یہ ہونی چاہیے, کیونکہ اگر آپ ایک سارا ظلم عظیم کر رہی ہیں ہمارے. نہیں آپ جب افطاری کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ. اچھا آپ لوگ تو خواتین تو امیون ہو جاتی ہیں نا, امیون ہو جاتی ہیں, مطلب یہ ساری چیزیں سونگ کے تو بالکل ایسے ہی ہے, آپ کو تو احساس بھی نہیں ہوتا کچھ ہے. نہیں بالکل نہیں. سلام ہے, کیا بات ہے ایمان سے, اصل تو احتیاط ان کی ہے. ہاں جی بتائیے. اور اچھا جی, یہ میں نے اس میں فلنگ کر دی ہے. بیسیکلی مرغ اچاری میں اچاری مرچیں جائیں گی, لیمن جائے گا, اچاری مسالہ جائے گا, تو وہ فلیور آئے گا آپ کا. تو یہ لازمی چیزیں کرنی ہیں, سارا اچاری. جی بالکل. اور دوسرا جو رشین سیلڈ تھا وہ میں نے کٹ کر کے ساری چیزیں مکس کر کے ساس کی صورت میں نے فریج پہ رکھ دی ہے, تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے, کیونکہ وہ ٹھنڈا ہی سرو کیا جائے تو اچھا لگتا ہے. اگر اس کا تھوڑا سا بھی آپ روم ٹیمپریچر پہ رکھیں گے تو وہ سوگی سا لگے گا. مطلب یہ رشین سیلڈ آپ نے صرف اس پاکستانی کو دینا ہے اور کسی کو نہیں دینا, ٹھیک ہے؟ نہیں میں تو کوشش کر رہی ہوں کہ اچھی اچھی چیزیں بناؤں, سرو کروں. اور بیسیکلی میں ٹپس بتا رہی ہوں کیونکہ یہ انیشیل ایسی چیزیں جو سب کو ہی آتی ہیں, لیکن ٹپس کے ساتھ جب پتہ چلے گا تو اور تھوڑا سا اچھا اس میں نکھار آ جائے گا. تو یہ چیز ہے. اور آپ بھی بس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں کلونجی اوپر سے میں نے اسپرنکل کیا ہے, فلیور اس کا بہت اچھا آئے گا. ابھی سونف بھی ایڈ کروں گی, اور اس میں بالکل اس کو زیادہ آپ نے جیسے بار بار بتاتی ہوں کہ آپ نے زیادہ چمچ نہیں ہلانا, آپ اس کو جسٹ پکڑ کے تو اس کو چکن کو آپ مکس کر کے کر دیں تاکہ اس کا پورا آ جائے, ورنہ بار بار ہلائیں گے تو آپ کی بوٹی بھی ٹوٹ جائے گی, اور وہ دانہ دانہ جو ہوتا ہے چکن کا یا میٹ کا وہ آپ کا خراب. پھر مزہ بھی نہیں, بوٹی نہیں ٹوٹنی چاہیے کڑھائی میں, بوٹی تو سالم رہنی چاہیے. تو پھر وہ نہیں آتی, تو اس لیے کہ جو بار بار آپ اس کو چمچ ہلاتے ہیں اس سے کام خراب ہوتا ہے. بالکل ٹھیک, بس کو یوں کرتے. بس اب میرا ساتھ ساتھ پروسیس چلا, باقی ساتھ ساتھ بتاتی ہوں. چمچہ تو ویسا بھی کام خراب کرتا ہے, یہ بات تو صحیح ہے, زیادہ تر چمچوں نے کام خراب کیا ہے اس ملک میں, اور کچھ نہیں ہے. اچھا جی صاحبزادہ صاحب, آج ماشاءاللہ چونکہ امام حسن پاک علیہ السلام کا ولادت کا حسین سا موقع ہے ناظرین, اور ظاہر یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے خلق فرمائی, اور امام حسن پاک علیہ السلام کا وہ قرض ہے اس امت کے اوپر جو رہتی دنیا تک ہم کسی صورت چکا نہیں سکتے. تو آئیے ذرا چند اشعار ان کی بارگاہ میں. صاحبزادہ توصیف حیدر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب کی عطا شبیہ نبی جان مرتضیٰ, رب کی عطا شبیہ نبی جان مرتضیٰ, سرکار دو جہان نے جس کو حسن کہا, سرکار دو جہان نے جس کو حسن کہا, جس کو حسن کہا, دل بند زہرا فاطمہ سادات کی ضیاء, وہ دین کا امام ہے امت کا رہنما, سردار باغ خلد ہے حیدر کا پھول ہے, ابن بطول ہے حسن نقش رسول ہے, ابن بطول ہے حسن نقش رسول ہے, اور ہے مصطفیٰ کا نور یہ قدرت کا شاہکار, ہے مصطفیٰ کا نور یہ
قدرت کا شاہکار، پیارا حسن ہے گلشن سرکار کی بہار، پیارا حسن ہے گلشن سرکار کی بہار، نسبت سے مصطفیٰ کی جہاں میں ہے باوقار، مالک یہی ہے خلد کا عقبا کا شہریار، مظہر رسول دہر کا وہ شان انما، شہزادہ رسول ہے وہ صاحب خدا، سبحان اللہ، مظہر رسول دہر کا وہ شان انما، شہزادہ رسول ہے وہ صاحب خدا، اور اس ماہتاب دین کا ہے دین پر کرم، اس ماہتاب دین کا ہے دین پر کرم، اس ماہتاب دین کا ہے دین پر کرم، حضرت حسن کے ہاتھ میں حیدر کا ہے علم، تلوار ہے نیام میں ہاتھوں میں ہے قلم، تلوار ہے نیام میں ہاتھوں میں ہے قلم، ہاتھوں میں ہے قلم، وہ باب صلح و آشتی ہے کر رہا رقم، تقوی میں سر بلند ہے عظمت کے اوج پر، اس ایک نے بتا دیا بھاری ہے فوج پر، واہ واہ، اس ایک نے بتا دیا، تقوی میں سر بلند ہے عظمت کے اوج پر، اس ایک نے بتا دیا بھاری ہے فوج پر، اور سید اسے ہے احمد مختار نے کہا، سید اسے ہے احمد مختار نے کہا، اپنا ہے پھول رونق گلزار نے کہا، فخر اپنا اس کو حیدر کرار نے کہا، دائی امن کا اپنوں نے اغیار نے کہا، پیارے نبی کے حکم کی تعمیل کر گیا، پیارے نبی کے حکم کی تعمیل کر گیا، تعمیل کر گیا، امن و امان کے عہد کی تکمیل کر گیا، امن و امان کے عہد کی تکمیل کر گیا، امن و امان کے عہد کی تکمیل کر گیا، اور دیکھیں تو ہے وہ ہو بہو تصویر مصطفیٰ، واہ 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 واہ، دیکھیں تو ہے وہ ہو بہو تصویر مصطفیٰ، تصویر مصطفیٰ ہے روئے دل نشین میں تنویر مصطفیٰ، اور توقیر ہے حسن کی بھی توقیر مصطفیٰ، صلح و حسن کی خاص ہے تدبیر مصطفیٰ، اور اس ماہتاب زہرا کی طلعت کی حد نہیں، علم و شرف کی حد نہیں، عظمت کی حد نہیں، عظمت کی حد نہیں، علم و شرف کی حد نہیں، عظمت کی حد نہیں، اور وہ ہے امام دو سرا، وہ خوش خصال ہے، وہ خوش خصال ہے، وہ ہے امام دو سرا، وہ خوش خصال ہے، شان سخا میں پیارا حسن بے مثال ہے، اور عمران کا ہے پوتا تو احمد کی آل ہے، زندہ ہے وہ شہید ہے وہ لازوال ہے، تو حسن رسول پاک کا مظہر حسن امام، حسن رسول پاک کا مظہر حسن امام، توصیف اس کی ذات پر ہر دم میرا سلام، توصیف اس کی ذات پر ہر دم میرا سلام، ہر دم میرا سلام، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا کہنا کیا کہنا۔ جناب ایک بار پھر آپ کو میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے سلسلے کو وہیں سے جوڑتے ہیں، اور یہ جو بندے پر آزمائشیں اترتی ہیں، امتحانات اترتے ہیں، اس پہ بندے کو کرنا کیا چاہیے، یہ بھی تو سمجھ میں آنا چاہیے نا۔ ایک دم منہ پھاڑ کے ہم شکوہ کر دیتے ہیں اللہ سے معاذ اللہ، وہ ہمیں کہاں پہ لا کے کھڑا کرتا ہے۔ سب سے پہلے ذرا یہ بتائیے صاحب، کیوں اترتی، کیوں اللہ تعالیٰ مبتلا کرتا ہے بندے کو آزمائشوں میں، وجہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں تو میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ بندے کے زندگی اس کے اعمال کے حساب سے پہلے تعین ہوتا ہے کہ یہ آزمائش ہے، مصیبت ہے، یا اس بندے کے لیے بطور سزا اس کو الارم کرنے کے لیے وہ تکلیف دی گئی ہے۔ قرآن نے ایک آیت میں یوں کہا، ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، کہ یہ بندوں کی شامت اعمال ہے، جو بھی خشکی کے اندر یا تری کے اندر مصیبت آتی ہے، اور آگے فرمایا لیذیقہم بعد الذی عملوا، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں ان کے عملوں کا۔ اوکے، کیوں؟
اب مزہ کیوں چکھایا جا رہا ہے؟ لعلہم یرجعون، تاکہ وہ پلٹ کر اپنے رب کی طرف آ جائیں۔ اچھا ایک اور جگہ وہ جو اس سے کیا سمجھ میں آیا؟ بہت اس آیت کا کرکس یہ ہے کہ مصیبت اور تکلیف آنے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے لگے۔ واہ، وہ جو ڈسٹریکٹ ہو گیا اور ٹریک پہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر بندہ رجوع اللہ کر لے تو یہ مصیبت اس کے حق میں رحمت بن گئی۔ واہ، اچھا وہ جو ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، آئیے اب اس آیت کی طرف آئیے، سورہ بقرہ کی، اللہ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں ضرور بے ضرور آزمائیں گے، کبھی تمہیں بھوک دیں گے جیسے آج کل حالات بنے ہوئے، بھوک اور پیاس ہے مہنگائی کی وجہ سے، کتنی افتاد ہے لوگوں کے اوپر۔ اچھا پھر بھوک پیاس کی وجہ سے، خوف کی وجہ سے، اموات کی وجہ سے، پھلوں کی کمی کی وجہ پھلوں کی کمی کی آج ہو گئی نا، دیکھیں مال آٹے کی قلت اور دولت کی قلت اور کمی کی صورت ہو گئی، میں ہم جاب تمہیں نہیں، ان کاروبار مختلف صورتوں میں آزمائیں گے۔ اب یہ آزمائش ہے، پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے۔ اچھا بالکل ایسا لگ رہا ہے جیسے کرنٹ معاشرے کی آپ بات کر رہے ہیں۔ بالکل قرآن اس پہ بات کر رہا ہے جی۔ ان ساری جہتوں میں ہم آزمائیں گے، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا یہ آزمائش ہے، بشر الصابرین، جس نے صبر کیا پیارے حبیب آپ اپنی زبان حق سے اسے جنت کی خوشخبری سنا دیں۔ کیا کہنا، جب اس کو مصیبت پہنچے بندہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مالک ہم تیرے ہیں، تیری طرف آئی ہوئی ہر مصیبت ہمیں قبول ہے، آزمائش ہمیں قبول ہے، تیرے ہی حضور پلٹ کر ہم نے حاضر ہونا ہے۔ جنید بھائی ایک بات بڑی اہم اور امپورٹنٹ ہے، بتائیے۔ یہ صرف آزمائش یہی نہیں ہے کہ کوئی مصیبت اور تکلیف آئے، آزمائش کی ایک اور صورت بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اگر کسی اہم ذمہ داری پر فائز ہیں، کسی منصب پر ہیں، واہ واہ واہ، کسی کام پر آپ متعین ہیں، جی جی، اب وہ منصب اس کام کی ریکوائرمنٹ بھی آپ کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے آزمائش ہے کہ کیا آپ اس پر پورے اترتے ہیں یا کسی منفعت اور مفاد کا سوچ کر آپ خلاف حق چل پڑتے ہیں۔ یعنی بالکل اس طرح کی بات ہے جو 1150 نمائندے بیٹھے ہوئے ہیں قومی اسمبلی میں، سینٹ میں اور صوبائی اسمبلیز کے اندر، وہ سب سے بڑی اس وقت آزمائش میں کہ مناسب ان کو ملے ہوئے۔ بالکل وہ بھی آزمائش ہے، بیوروکریسی بھی آزمائش ہے، بیوروکریسی بھی ہر سیٹ آزمائش ہے۔ یہ جو نظام عدل ہے اس کے تمام ججز اور جس لیول کے ذمہ داران ہیں، بعض اوقات رجسٹرار کیس لگانے میں بھی گڑبڑ کرتے ہیں، جس لیول کی آزمائش ہے، اسی طرح شہادت ایک آزمائش ہے۔ ایک بندہ ایک معاملے کو اپنی آنکھ سے دیکھ رہا ہے، کان سے سن رہا ہے، لیکن چند دولت کے ٹکوں کے لیے وہ عدالت میں خلاف حقیقت فیصلہ گواہی دے دیتا ہے، یا کسی منصب کے لیے۔ یہ ساری چیزیں کیا تھیں؟ آزمائش تھی۔ بندہ منفعت کے لیے خلاف حقیقت چل پڑے، وہ آزمائش میں پورا نہیں اترا۔ قرآن کیا کہتا ہے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، اے ایمان والو کیا تم نے، لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ محض یہ کہنے کی وجہ سے کہ اے اللہ ہم ایمان لائے تو انہیں چھوڑ دیا جائے گا، وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ یعنی ہر بندے کی آزمائش ہوگی کلمہ پڑھنے کے بعد۔ یہ دراصل اسی طرح کی آزمائش ہے۔ یہ جو آپ ذمہ داریاں ہیں، مناصب ہیں، آپ بحیثیت باپ آپ کی آزمائش ہے، والدین اولاد کی تربیت کیسے کرتے ہیں، بحیثیت اولاد آپ کی آزمائش ہے، اب اپنے ماں باپ کا احترام بحیثیت شوہر آپ کی آزمائش ہے، بیوی کے حقوق پورے کرتے ہیں، بیوی کی آزمائش ہے وہ اپنے شوہر کے حقوق پورے کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں تھا بوقت وصال، بلکہ وہ حجۃ الوداع کے موقع پر، اتقوا اللہ فی النساء، لوگوں اپنی بیویوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، ٹھیک ہے، تمہارے پاس اللہ کی امانتیں ہیں، اللہ قیامت کے دن ان کے بارے میں پوچھے گا۔ تو بیویاں بھی آزمائش ہوئیں۔ تو ایک آدمی کے ارد گرد یہ سارا جو نظام ہے دنیا کا، یہ سب آزمائش سے بھرا ہوا ہے۔ اچھا ایک بات، اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ سر اس سے پہلے یہ بتائیے، ایک حدیث پاک میں ہوتا ہے کہ جو دین میں زیادہ قریب ہوگا یا دیندار ہوگا وہ زیادہ آزمایا جائے گا۔ اچھا اس حوالے سے بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر آئی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد درجہ با درجہ بندے پر آزمائشیں آتی ہیں۔ جو دین میں جتنا زیادہ قوی ہے، مستحکم درجے والا ہے، اس پر زیادہ آزمائش آتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ وہ اس پر صبر کرتا ہے، اللہ اس کے درجے اور بڑھانا چاہتا ہے۔ میں جو بخاری کا حدیث سنانا چاہتا ہوں، حضور علیہ السلام نے فرمایا
کہ جس شخص سے اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے, خیر کا ارادہ فرماتا ہے, اسے کسی آزمائش میں مبتلا کرتا ہے. یہ کیسی بات ہے, یہ ذرا سمجھائیے. اچھا ایک میں پہلے اور بات سنا دوں پھر آتا ہوں. یہ سمجھائیے بات. دوسری حدیث جو ترغیب و ترہیب میں ہے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنانا یا اپنا دوست بنانا چاہے, اس کو اپنے تعلق سے نوازنا چاہے, تو اللہ اس کو کثرت سے آزمائشوں میں ڈال دے. بھائی یہ دونوں باتیں سمجھا دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو دیکھنے والے اس وقت آپ کے ہیں وہ یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا میں اس صف میں آتا ہوں کیونکہ میں بے روزگار ہو گیا ہوں, میرا کاروبار تباہ ہو گیا ہے, میری پریشانی ہے, میرا بچہ جوان جو میرے سامنے فوت کر گیا ہے, کیا میں آپ سے کہوں ہر مسلمان اس صف میں آتا ہے جس نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا, ان کی غلامی میں آیا ہے, چھوٹی سے لے کر بڑی تک, چاہے وہ بے روزگاری ہے, چاہے گھر کے اندر کوئی پرابلم بنی ہے, بیوی بد زبان ہے وہ برداشت کرتا ہے, یا شوہر بد زبان ہے, بیوی کے لیے برداشت کا ایک آزمائش ہے, کسی نوعیت کی آزمائش ہے, جو مومن حضور کا کلمہ پڑھنے والا اس آزمائش پر صبر کرے گا اور اس کو حکمت کے ساتھ, مصلحت کے ساتھ, تحمل کے ساتھ اس آزمائش میں پورا اترے گا. یہ ساری حدیثیں بتا رہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بس تعلق اور دوستی میں یہی ایک سٹیپ ہے. واہ 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 واہ, کیا اچھی بات ہے. یعنی جس کو اللہ محبوب بنانا چاہتا ہے اس کو آزمائشوں میں مبتلا کرتا ہے. اب ایک عام لے مین کی ہم بات کر لیتے ہیں جس وقت آپ کو سن رہا ہے, وہ پریشان ہے کہ اس وقت کاروبار نہیں ہے, وہ پریشان ہے جابس چلی گئی ہیں, وہ پریشان ہے کہ بے انتہا فائرنگز ہو رہی ہیں اداروں کے اندر, وہ پریشان ہے کہ ایک لقمہ جو ہے اس وقت میں اپنے بچوں کو نہیں کھلا سکتا, اور ظاہر ہے جب وہ دیکھتا ہے تو اس سے خرابیاں بہت کچھ دیکھتا ہے. تو یہ جو موجودہ دور میں امتحانات اور آزمائشوں کا ایک انبار ایک عام آدمی کو, ایک عام مسلمان کو نظر آتا ہے, اس کو کیسے مطلب ایک عام مسلمان دیکھے کہ کیا اس پہ صبر کر لینا چاہیے؟ جہاں تک چلی گئی جو ساری گفتگو ہوئی ہے اس کا ایک جملے میں خلاصہ یہ ہے, کنکلوژن یہ ہے کہ ایمان اور آزمائش لازم و ملزوم ہے. ٹھیک ہے, جہاں ایمان ہوگا وہاں آزمائش ہوگی, جہاں ایمان نہیں ہوگا وہاں آزمائش نہیں ہوگی. واہ, جہاں خزانہ ہوگا. الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. فرمایا میرے نبی نے کہ یہ دنیا کافر کے لیے جنت ہے, مومن کے لیے قید خانہ ہے. اور وہ جو آیا کریمہ بھی مفتی صاحب نے کوٹ کی, ہم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون, صرف آمنا کہنے سے چھوٹ جائیں گے, آزمائش نہیں ہوگی. شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا. واہ, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اور کلندر لاہوری نے کہا چون میگو یا مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا, جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز اٹھتا ہوں, کانپ اٹھتا ہوں, میری روح کانپ جاتی ہے کیونکہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات کو جانتا ہوں. مجھے ایمان سے بتائیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر خالق کائنات کو اور پیارا کون تھا؟ سوال ہی نہیں. ان سے بڑھ کر اختیار کس کے پاس تھا؟ اس پیار کی وجہ سے ہم پیارے ہیں. یہی وہ پیار نہ ہوتا تو ہم پیارے نہ ہوتے. پھر حضور کی آل سے بڑھ کر کون اللہ کو محبوب تھا؟ تو یہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے, بھائی دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ یہ اولاد چلی جائے, تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تو سارے شہزادے اللہ نے بچپن میں لے لیے تھے. اللہ وہ ہمارے لیے تھا, اور شہزادیوں کو اپنے سامنے, شہزادیوں کو حضور کی نگاہوں کے سامنے. اور پھر دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد ماجد دنیا میں آنے سے پہلے نہیں ہے, والدہ ماجدہ صرف 6 سال کی عمر ہے, اور مسافری کا عالم ہے, اور وہاں داغ مفارقت دے جاتی ہیں, سایہ اٹھ جاتا ہے. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا درس دیا, کیا نمونہ چھوڑا؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اس کا مطلب یہی ہے کہ جب کوئی بھی مشکل, اگر روزگار چھن جائے, ایک وقت کی کھانی پڑ جائے, تو یہ بھی تو سوچو وہ نبی جو کہتا ہے میں چاہوں تو عہد سونے کا بن جائے, جس کے ہاتھ میں زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں, جو ہاتھ اٹھائے تو جنت میں پہنچ جائے, جو اشارہ کرے تو چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, سورج پلٹ آئے. اس نبی کے گھر میں 3 دن تک چولہا نہیں جلتا تھا. تو ہماؤ شما کس کھاتے میں ہے؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شہزادوں کی تدفین فرمائی, اور آخری شہزادے صاحبزادے حضرت سیدنا ابراہیم جب آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ کی روح کفس انصری سے پرواز کی ہے,
تو اس وقت کیفیات کیا تھیں، صحابہ اکرام پر کیا کیفیت تھی، سرکار کی بارگاہ میں روتے ہوئے ہاتھ باندھتے ہوئے عرض کرتے تھے آقا وہ ایک دعا ہے نا جو نبی جو ہی مانگتا ہے ایٹ دا سپاٹ اس کا رزلٹ ہوتا ہے، ادھر لب ہلتے، ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، تو وہ مانگ لیجئے شہزادے ابھی زندہ ہو جائیں۔ تو میرے لجپال نبی نے کہا تھا غمخوار امت نے کہ نہیں میرے صحابہ وہ دعا تو میں نے حشر کے میدان میں اپنی امت کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ اب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کو اپنے ہاتھوں پہ لیا ہوا ہے، چشمان مقدس سے آنسو موتیوں کی صورت میں رخساروں کو تر کر رہے ہیں، اور میرے آقا پتہ ہے کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں ہم اللہ کی رضا پہ راضی ہیں، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیں گے، اور اللہ کا یہ چونکہ آنکھوں سے آنسو اس لیے ہیں کہ یہ فطرت کا تقاضا ہے، دل غم زدہ ہے۔ اب انعام کیا ہے میں یہ بھی بات کر دوں، یہ ابھی جن آیات کا حوالہ دیا نا ایک جملے میں، وہ آیات ختم کہاں پہ ہوتی ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور آزمائیں گے، کرنا کیا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یہاں بات ختم نہیں ہوتی، اگلی آیت میں فرمایا جب اس پروسیس سے گزر جاؤ گے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، فرمایا پھر ایسے لوگوں پر رب کی بارگاہ سے رحمت نازل چھما چھم بارشیں نازل۔ واہ 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 کیا اچھی بات ہے، بہت دل کو ڈھارس ہو رہی ہوگی آپ کو اس وقت، میں آپ کو سچ بتاؤں۔ یہ جو گفتگو ہو رہی ہے نا، یہ جو دونوں مفتی صاحبان نے اس وقت گفتگو کی ہے، یہ ایکچولی آپ کو بتا رہی ہوگی ڈرنا نہیں ہے، وہ ایک جملہ ہم سنا ہے بھائی ڈرنا ورنا نہیں ہے، تو ڈرنا ورنا نہیں ہے، ہاں ڈرنا صرف اللہ کی بارگاہ سے، وہ جو ہے پکڑ نہ کر لے۔ ذرا حضور یہ بتائیے کہ یہ جو تصوف کی دنیا میں، آپ سے تو آج تصوف کی بات ہوگی نا، آج تو مطلب مہاروی چاند ہمارے آنگن میں اترا ہوا ہے، تو ہم تو آپ سے یہ پوچھیں گے نا بنیادی طور پہ، ہمیں تو صوفیہ نے یہی سمجھایا صاحب کہ شکوہ کبھی زبان پہ مت لانا، بتائیے ذرا۔ عشق میں شکوہ کفر ہے اور ہے التجا حرام۔ اچھا، عشق میں شکوہ کفر ہے اور ہے التجا حرام، توڑ دے کاسائے مراد عشق گدا گری نہیں۔ حضرت رابعہ بصری ایک ہاتھ میں دہکتے انگارے اور دوسرے ہاتھ میں جب پانی لے کر چلتی ہیں اور فرماتی ہیں کہ تمہاری جنت کو ان انگاروں سے پسم کروں اور دوزخ کو اس پانی سے، تو وہ اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے نا صحیح، اس کے اندر مقصد معبود کی پرستش ہے۔ لین دین کا دین رکھنے والا دین حق سے کیا لے گا صحیح؟ جس کا لین دین نہیں ہے اللہ سے، لین دین نہیں ہے، وہ ہے ہی عبادت کے لائق۔ واہ واہ جی، اور میں زندگی آمد برائے بندگی، بے بندگی زندگی شرمندگی، تو یا تو یہ ہے کہ میں شرم کے مارے وہ چوروں کی طرح بھاگتا پھروں، یا پھر میں اس ذات کے اوپر اعتماد کروں جس نے کمال محبت کے ساتھ اتنی کائنات اور ملٹی ورسز بنانے کے بعد بھی جس کی محبت جو ہے اس کو قرار تب آتا ہے کہ جب وہ انسان الکامل کو تخلیق کرتا ہے۔ یہ جو بات آپ صاحبزادہ صاحب فرما رہے ہیں نا، اس بات کو اگر میں ویژولائز ایک لمحے کے اندر لوگوں کو کرواؤں اور آپ سے گزارش کروں آپ اس پر کلام کیجئے کہ اس کائنات اس وقت ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، تو ہم جب اپنی آنکھ سے اس کائنات کو دیکھتے تو ہمیں بہت نظر آتی ہے۔ اب اس کائنات سے آپ اس زمین سے آپ زوم آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں، زوم آؤٹ ہونا شروع ہو جائیں، آپ زوم آؤٹ ہوتے چلے جائیں، وہ لاکھوں کروڑوں جو کہ اربوں کہکشائیں زوم آؤٹ ہوتے چلے جائیں، یہ کائنات ایک ذرے کی صورت میں آپ کو نظر آئے گی، اور اس ذرے کے اندر ہماری کیا اوقات ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ صحیح، یہ جیسے جیسے آپ اس زاویہ نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کائنات کو، جس زاویہ نگاہ سے آپ نے جو ہے، تو یہ ہے اس انا سے نکل کر دیکھنا۔ یہ زوم آؤٹ کیسے ہو انا سے، یہ بتائیے۔ اس انا سے جب آپ نکل کر دیکھتے ہیں
تو آپ کو اس کی کبریائی نظر آتی ہے. واہ 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 جی سبحان اللہ. جب اس علیم کا علم نظر آتا ہے تو آپ اپنے علم کے اوپر تفاخر نہیں واہ کرتے. واہ واہ. میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو عبادت کے لائق ہے مولا کائنات. سبحان اللہ. بتائیے اور کس کی جو ہے وہ عبادت کریں گے صحیح. واہ 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 واہ. اسے راضی کیسے کریں؟ وہ راضی ہے صحیح. وہ راضی ہے صحیح. وہ راضی ہے. اچھا میں جھگڑے میں ہوں. واہ واہ. میں جھگڑے میں ہوں. جھگڑے میں ہوں. وہ تو راضی ہے. وہ راضی ہے. جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ وہ راضی نہیں ہے، اصل میں اس کہنے والے کو راضی کیا جائے. کہ اس کہنے والے کے کان میں کس نے کہہ دیا کہ جناب جنید سے میں ناراض ہوں. آئے ہائے. جنید کو کیوں معلوم پڑ رہا ہے کہ وہ مجھ سے ناراض ہے؟ آئے ہائے. کوئی ایک بنیاد تو بتائے. سب سے مہنگی چیز سانس ہے، کار نہیں ہے. واہ جی واہ. آپ نے دیکھے نا حضور، پیسہ زیادہ یا کم نہیں ہوتا، واہ حلال اور حرام ہوتا ہے. بھائی کیا اچھی بات ہے. کیا اچھی وہ بات. کیا امیر ہے کیا اچھی کہ بات. جس کے پاس ہے ہی حرام کی دولت. کیا اچھی بات ہے. کیا اچھی بات. یہ زیادتی ہے. ہاں ہاں ہاں. جی وہ غریب دولت مند ہے کہ جس کے پاس ٹوٹل جو ہے وہ حلال کا ہے. بھائی کیا اچھی بات ہے. واہ. کیوں ہم یہ کیپٹلسٹ اس میں ہیں صحیح دیکھتے حلال وہ اپنی کٹھیا کے اندر جو ہے ان حلال لقمے سے وہ امیر ہے صحیح. وہ امیر ہے. ہمارت غربت جو ہے وہ مولا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا نا کہ غریب وہ نہیں جس کے پاس دولت نہیں، غریب وہ ہے جس کے پاس دوست نہیں. دوست نہیں ہیں. اب آپ اپنے ارد گرد دیکھیے، آپ کے پاس واقعی دوست ہیں؟ کیا آپ خود دوست ہیں؟ کیا وہ ہم اولیاء کی بات کر رہے ہیں نا، تو کیا وہ الولی کی صفت آپ کی ذات سے چینلائز ہو رہی ہے، منعکس ہو رہی ہے؟ ہم آپ وہ پھول ہیں جو صرف اس لیے نہیں کھل رہے کہ ہمیں دیکھنے والا کوئی نہیں. ہم اس لیے نہیں کھل رہے. تصوف کا جملہ ہے. واہ واہ واہ. ہم اس لیے نہیں کھل رہے کہ ہماری خوشبو سونگھنے والا کوئی نہیں. خوبصورت جملہ ہے. اگر یہ اصول ہو جائے حضور کہ پھول جنگل میں تو پھر کھلے ہی نہیں جہاں پر کوئی آنکھ اسے دیکھتی نہیں. دیکھنا ریکگنیشن ہے نا. ریکگنیشن ہے. جی بالکل صحیح. اور دیکھنا ہی آئیڈینٹی دے رہا ہے. اور سونگنا پھر اپریسیشن ہے. اپریسیشن ہے. بالکل ٹھیک. تو آپ جو ہے اپنے اندر کے اس نور کو صرف اس لیے باہر نہیں لانے دے رہے کہ کوئی ریکگنائز کرنے والا نہیں یا کوئی اپریشیٹ کرنے والا نہیں. میں صرف اسی وجہ سے نہ کھلوں کہ لوگ کیا کہیں گے. جی میں اس لیے کھلوں کہ میرا رب مجھے کھلتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. اس نے بنایا، وہ خوش ہوتا ہے اس بات پہ کہ میں زندہ رہوں. بھائی آج تو آپ نے ہمیں کہیں اور ہر پھول جو ہے قبلہ شام ہونے والی ہے. واہ واہ کا وقت ہے اور پھول شام کو مرجھا جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ شام ہونے والی ہے، لہٰذا شام سے پہلے کھل لیں. یہ اپنے اندر کی اپنے اندر کے اس ساری اچھائی کو باہر تو لے آئیں. اس لائف کے گفٹ کو ان ریپ تو کریں. انباکس تو کریں. ہاں آپ دیکھیں نا وہ کتنا قبلہ یہ زندگی جو ہے یہ یوں یونیک ہے کہ میں الارض کے اوپر خلیفہ ہوں، آگے میں خلیفہ نہیں ہوں. قال انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیا بات ہے. یہاں پر میں چور کی زندگی گزاروں یا پھر میں اپنے مالک کے اوپر اعتماد کرتے ہوئے، ایمان رکھتے ہوئے، اس کی ذات کے اوپر توکل رکھتے ہوئے یہ میرا ٹائم آف سیلیبریشن ہو. واہ 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 واہ. بھائی لطف آ گیا. بلکہ یوں کہیے کہ مزے کو بھی مزہ آ گیا. کیا بات ہے. یہ آپ کی میں نے پہلے بھی آتے ہوئے عرض کیا صحیح. وہ کہتے ہیں بولنے والے اس لیے چپ ہیں، سننے والے نہیں ہیں. کان والوں کا کال ہے بابا. تو اللہ کریم نے آپ کو سماعت کی وہ دیا ہے کہ یہ کلام کی دعوت دیتا ہے. نہیں ایسی بات نہیں. آپ ماشاءاللہ یہ تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے آپ موجود ہیں. تو آئیے اس مزے کو مزید دوبالا کرتے ہیں. اور منیرہ صاحبہ کہاں تک پہنچا آپ کا کچن کا ماحول؟ جی بالکل، ساتھ ساتھ کوکنگ بھی ہو رہی ہے، گارنش بھی ساتھ کر رہی ہوں، ساتھ ساتھ ڈالڈا کوکنگ آئل کو میں تھوڑا سا اور ایڈ کروں گی. اور ویسے بھی جب ڈالڈا کوکنگ آئل یوز کرتی ہوں تو امی کی بڑی یاد آتی ہے کیونکہ 80 سالوں سے زائد آپ کو پتہ ہے عرصے سے ڈالڈا کوکنگ آئل سب یوز کرتے ہیں. ساری اماؤں کی پسند ہے یہ. جی بالکل. تو یہ وہی بات ہے نا کہ جہاں ڈالڈا وہاں مامتا، اور اس کی کوالٹی اور اس میں بہت زبردست ہے. میں تو اس لیے اس کو ریکمینڈ کرتی ہوں کہ ایک تو اس میں ذائقہ اور اس میں فلیور، خوشبو
آپ کو کہتے ہیں کہ جب آپ کوئی چیز ڈالتے تو اس کا اروما بہت میٹر کرتا ہے. ماں کی یاد آ جاتی ہے. ماں کی یاد تو آئی جاتی ہے. اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ڈالڈا جب بھی یوز کرے تو پھر وہی بات ہے نا, جہاں ڈالڈا وہاں مامتا. بالکل ٹھیک. اور کیا آگے تک پہنچا؟ جی بس آپ دیکھ سکتے ہیں, آپ اس کی فائنل میری لک, میں تو نہیں دیکھ سکتا, کیمرے پہ دکھائیں گے. جی بالکل, یہ دیکھیں اس کی فائنل آپ لک دیکھیں چکن اچاری کی, کہ اس میں جو مرچوں کا فلیور آ رہا ہے مجھے تو بے حد آ رہا ہے. اور آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ساتھ میں جو ڈرنک ہے وہ میں نے بنا دی ہے. عظیم کر رہی ہیں قوم کے اوپر. یہ دیکھیں, یہ پریزنٹیشن ہی میٹر کرتی ہے کہ آپ اس کو تھوڑا سا اور اچھا بنائیں گے تو وہ اور اس وقت زیادہ میٹر کرتی ہے جب روزہ بالکل قریب ہو اور یہ چیزیں آپ دکھا رہی ہو. نہیں, لیکن آپ یہ بھی دیکھنا کہ جب آپ روزہ افطاری کرتے ہیں تو مجھے دعائیں کتنی ملتی ہیں. بہت ساری, بہت ڈھیر ساری. یہ میرے لیے یہ میٹر کرتی ہے, کوئی اس میں دوسری رائے نہیں ہے. بہت آپ کی زبردست افطاری ہوتی ہے. مفتی صاحب ہیں, نظامی صاحب ہیں, ہمارے جتنے گیسٹ ہیں سب انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. بس مجھے دعاؤں کی ضرورت ہے اور میں اس سے ہی بہت خوش ہو جاتی ہوں. اور کیا؟ اور یہ دیکھیں ڈرنک, میں نے ڈرنک بھی اس میں ڈال دی ہے اور ساتھ میں میں نے گلاسوں میں بھی ڈال دی ہے. کرشی جامع شیری کا میں نے اس میں الائچی کا ڈالا ہے سیرپ, اور ساتھ میں اس میں نے ملک کا الائچی پاؤڈر تھا, اور ساتھ میں لائٹ ریفریشنگ. ٹھیک ہے, کرشی جامع شیری سب پیتے ہیں. بالکل ٹھیک ہو گیا, اس میں بھی ڈال ہو گیا. اور کچھ بس اب ساتھ ساتھ ریپرزینٹ کروں گی, پھر اس کے بعد ڈن. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. اور کیا کہوں صاحب, بہت خوبصورت گفتگو ابھی بریک سے قبل ہو رہی تھی. صاحبزادہ محمد عاصم مہاروی تھے, اور آپ کیا مطلب میں کہوں کہ اگر وہ مہاروی نور جو ہے وہ بنیادی طور پہ ہمیں دکھ رہا تھا ماشاءاللہ, تو اس میں غلط بات نہ ہوگی. اچھا, اب بات یہ ہے صاحب کہ پریکٹیکلی اسپیکنگ جو سوال اب میں مفتی صاحب سے کرنا چاہ رہا ہوں, وہ میرا خیال ہے ہر ایک کی جو ہے وہ خواہش ہوگی کہ اس موضوع پہ بات کی جائے. اور یہ معاملہ ایسا ہے مفتی صاحب, مجھے ذرا یہ بتائیے کہ یہ جو صبر کرنے کا معاملہ ہے, اس سے پہلے ایک سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے, بہت سے لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان پہ شکوہ لے آتے ہیں. مثال کے طور پہ خدا نخواستہ خاکم بدین کسی کی جوان اولاد چلی گئی تو ایک دم منہ سے شکوہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے کفر کی حد تک کہ یا اللہ میں ہی ملا تھا یا میرے ہی گھر ملا تھا. اس طرح کے بہت سے جملے ہم پریشانی کے اوقات میں, امتحانات کے اوقات میں, آزمائشوں کے وقت جو ہے وہ ادا کر دیتے ہیں. اس پہ ذرا گفتگو فرمائیں کہ خدا نخواستہ اگر ایسا کوئی جملہ نکل گیا تو صورتحال کیا ہوگی؟ یہ ایک بات تو ہر ایک کو ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم اور زیادتی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اس طرح کے جملوں سے جو بات کشید ہوتی ہے, جس بات کی بو آتی ہے, وہ یہ کہ میرے ساتھ اللہ نے کوئی زیادتی کر دی. ٹھیک ہے. مثلاً کسی کا کوئی کاروباری نقصان ہو گیا تو کہتا ہے کہ پوری مارکیٹ جو میں ہی معذل. کسی کا بیٹا چلا گیا, اولاد چلی گئی, وہ کہتی میرا ہی بچہ ملا تھا معذل. اس طرح کے جملے یہ انتہائی نازیبا جملے ہیں, اور ان پر اگر فقہی اعتبار سے دیکھا جائے تو بعض صورتوں میں حکم کفر لگتا ہے نا. اور بندہ ان شکووں سے, اپنے جذبات کی وجہ سے ایسے جملے ادا کر کے ایمان کے دائرے سے باہر نکل جائے. اس لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. ہم مومن ہیں, ہمارا اللہ پر بھروسہ ہے. ہمیں اگر نعمت ملے تو بھی ہمارے لیے خیر ہے, اگر ہمیں تکلیف آئے تو بھی ہمارے لیے خیر. ایک حدیث کے مطابق حضور نے فرمایا اگر کسی مومن کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے بھی اس کا ایک گناہ معاف فرماتا ہے. اللہ اکبر. بخار آ جائے تو حضور علیہ السلام نے بخار کو بعض صورتوں میں رحمت قرار دیا ہے کہ یہ جسم کے تمام گناہوں کو خارج کر دیتا ہے. اللہ اکبر. لہٰذا یہ بیماری, یہ تکلیف میں آنا, یہ مشکل حالات کا آ جانا, یہ آپ کے لیے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر لے کر آتا ہے. ایک شخص جو اپنی اولاد کے اخراجات پورا کرنے کے لیے پریشان ہوتا ہے نا,
اس پریشانی کو بھی حدیث شریف میں فرمایا گیا کہ صدقے کا ثواب ہوتا ہے. اللہ اکبر. یہ بھی بعض صورتوں میں عبادت کا درجہ ہوتا ہے. اچھا اگر فرض کیجئے کہ منہ سے جملے نکل گئے اور بات کفر تک چلی گئی تو پھر کیا کیا جائے؟ توبہ. توبہ. اللہ تعالیٰ کے حضور توبہ کرے. جو اس کی زبان سے جملے نکلے ہیں پہلے تو ان کا ادراک کرے نا کہ میں نے غلط جملے بولے ہیں. پھر کہے یا اللہ جو مجھ سے جملے ادا ہوئے ہیں میں تیرے حضور ان سے توبہ کرتا ہوں. میں دوبارہ تیرا اور تیرے حبیب کا کلمہ پڑھتا ہوں. تجدید ایمان. تو میرے ایمان کو قبول فرما اور جو مجھ سے غلطی ہو گئی ہے وہ معاف فرما. ایک اور اہم ترین سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر فرض کیجئے کہ وہ شادی شدہ ہے تو پھر اس کا سٹیٹس کیا ہوگا شادی کا؟ اگر شادی شدہ ہے اور اس سے ایسا جملہ نکلا ہے جس کو کسی ماہر مفتی کی رائے سے انہوں نے کہا ہے کہ اس پر حکم کفر لگتا ہے، تو جب کفر ہو جاتا ہے نا تو پھر جو مومنہ بیوی ہے وہ بھی نکاح سے خارج ہو جاتی ہے. تو ان کے ساتھ دوبارہ پھر نکاح کرنا لازم ہوتا ہے. ٹھیک. پہلے ایمان لائے گا نا، پہلے ایمان لائے گا وہ، اور اسلام کے دائرے میں آئے گا، پھر اس کا نکاح از سر نو ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس نکاح کے لیے بڑا سادہ سا طریقہ ہے، میاں بیوی بیٹھیں، ٹھیک ہے، دو گواہ بیٹھیں، ایجاب قبول کر لیں، اس سے تجدید نکاح ہو جائے گا. بہت سے لوگ اپنی زندگی میں مفتی صاحب آپ جب ان کو سمجھائیں وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں مت سمجھائیے، ہماری تو نصیب ہی خراب ہے معاذ اللہ، ہمارے ساتھ تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہوتی ہیں. یعنی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے کوئی خیر بھی مطلب دینا چاہتا ہے تو اپنی زبان سے ریپیٹڈلی اتنا جو ہے وہ شر پھیلا دیتے ہیں کہ ان کی زندگی جو شر سے بھرپور نظر آتی ہے. آپ ان کو لاکھ کنونس کر لیں، لاکھ موٹیویٹ کر لیں کہ نہیں جی خیر ہو جائے گی، نہیں جی ہمارے تو نصیب میں یہ لکھا ہوا ہے، ہمارا مقدر ہی اسی طرح. تو ایسا کچھ ہوتا ہے کہ ایک تو دین سے دوری ہے، عدم علم اور جہالت ہے. اگر بندہ صرف اپنے اس جسے پہ غور کر لینا تو وہ ساری زندگی سجدے سے سر ہی نہ اٹھا. درست ہے. وہ سجدہ شکر کرتا رہے. اس کی نعمتیں ہم اللہ کی کسی نعمت کے لیے ڈیزرو نہیں کرتے. ہمارا استحقاق نہیں ہے. جب ہمارا استحقاق ہی نہیں ہے تو پھر شکوہ کس بات کا؟ جو کچھ وہ دے رہا ہے اپنے فضل سے دے رہا ہے. واہ واہ. جو کچھ دے رہا ہے اپنی عطا سے دے رہا ہے. اور صبر کے مقابلے میں ہوتی ہے بے صبری. ٹھیک ہے. اگر بندہ بے صبری کرے گا تو اللہ کا کیا بگاڑ لے گا؟ معاذ اللہ. صحیح. وہ نقصان اپنا کرے گا. کیا کس چیز کا نقصان کرے گا؟ ایمان کا نقصان کرے گا، اپنے ایمان کا نقصان کرے گا، اپنی عاقبت کا نقصان کرے گا، اپنی دنیا کا نقصان کرے گا. بے صبری میں لوگ نقصان کر بیٹھتے ہیں، خودکشی تک پہنچتے ہیں. بالکل ایسا نقصان کرتے ہیں اپنا بھی اور اپنے بچوں کا نقصان کرتے ہیں، گھر والوں کا نقصان کرتے ہیں. یعنی ان حالات میں ذہنی فرسٹریشن بھی اتنی بڑھ جاتی ہے کہ لوگ خودکشی تک کے جی بے شک. تو بے صبری کے نقصانات ہی نقصان ہیں اور صبر کے فوائد ہی فوائد ہیں. ابھی مفتی صاحب قبلہ نے جو حدیث شریف پیش کی تھی، جو مجھے ایک اور حدیث یاد آ رہی تھی، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر میں کسی بندے کو آزماؤں، اس پر آزمائش نازل کروں اور وہ اس میں صبر کرے نا، تو مجھے اس بات سے حیا آتی ہے کہ میں میدان معاشر میں اس کے لیے میزان لگا دوں. ہائے 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 ہائے. اس کے لیے میزان لگا دوں. بھائی کیا بات ہے. واہ واہ. صبر کر کے آیا ہے. تو اس لیے نبی رحمت نے فرمایا صبر و ثواب الجنہ. صبر جو ہے اس کا ڈائریکٹ اجر جنت کی صورت میں ہے. آپ جب صبر کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا راضی ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی نعمتوں کی فراوانی کر دیتا ہے. اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث شریف ہے کہ ایک صبر ہوتا ہے مصیبت پر، ایک ہوتا ہے طاعت پر، اور ایک ہوتا ہے معصیت سے رکنے پر. اب دیکھیے اس کے درجے ہیں صبر کے. حضرت خواجہ صاحب جو فرما رہے تھے نا، ہم تو عام لوگ ہیں، عاموں میں بھی عام ہیں، اور پھر خاص اور خاصوں میں جو خاص ہیں. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضور سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کشف المعجوب شریف میں لکھا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں عرض کیا کرتی تھی، یا اللہ اگر میں تیری عبادت تیری جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں تو مجھے ضرور اس کا ایندھن بنانا، اور اگر تیری جنت کے لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے اس کے قریب بھی نہ جانے، اور اگر نہ جہنم کے ڈر سے کرتی ہوں نہ جنت کے لالچ میں کرتی ہوں، فقط تیری رضا کے لیے، اس لیے کہ تو معبود ہے اور تو جانتا ہے کہ میں اسی لیے کرتی ہوں. اگر کو بھی ہٹا دیا، اگر اس لیے کرتی ہوں تو پھر روز معاشر مجھے اپنے دیدار سے محروم نہ کرنا. اب نبی رحمت نے فرمایا جو مصیبت پہ صبر کرتا ہے اس کے لیے 300 گنا اجر ہے، اور جو اطاعت پہ صبر کرتا ہے، اللہ کے احکام کو ماننا،
اطاعت پہ صبر کرتا ہے 600 گنا اجر ہے، اور جو معصیت سے رک جاتا ہے، صبر کا معنی روکنا، اللہ کی نافرمانیوں سے رک جاتا ہے، کرنے کی دسترس ہے، ہاں پھر روک ضبط نفس کیا ہے تو اس کے لیے 900 گنا اجر ہے۔ سر اب مجھے بات ذرا خالد صاحب سمجھا دیجئے آپ، اور یہ سننے والوں کو بھی سمجھا دیجئے۔ ایک ورڈ ہے سبمیشن جی، اور ایک ورڈ ہے سرنڈر۔ جی، ذرا بتائیے لوگوں کہ لوگ اپنے آپ کو سرنڈر کرنے سے پہلے سبمٹ کیوں نہیں کر دیتے؟ دیکھیں سرنڈر تو کرنا ہے، ضعف تو آنا ہے، کمزوری تو آنی ہے، بڑھاپا تو آنا ہے، مرد تھک جانا ہے، سبمٹ کیوں نہیں کرتے یہ بتائیے؟ صاحب تسلیم جو ہے نا صحیح، وہ ہونا ہی یہی ہے جسے سبمیشن جو ہے وہ کہا جاتا ہے۔ ٹوٹل سرنڈر ٹوٹل سبمیشن کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، ایمان یا ہوتا ہے یا نہیں یا ہوتا، نہیں ہوتا ہے، بیچ بیچ میں نہیں ہوتا ہے، بیچ بیچ میں یقیناً نہیں ہوتا۔ واہ 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 واہ، منافقت پارشل نہیں ہوتی، یہ مکمل ہی ہوتی ہے، یا منافقت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ واہ واہ کیا اچھی بات۔ تو عبادت بھی جو ہے نا حضور، وہ یا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ جو آپ کا دل ہے، اس کی سمت دیکھنی پڑے گی نا جی، کہ سرنڈر جو ہے اس کی ڈائریکشن کیا ہے؟ کہتے ہیں دوسری سمت کوئی ہے ہی نہیں، صرف آنکھوں کی چال ہے بابا۔ یار تو جو کچھ کر رہا ہے وہ بھی اسی ڈائریکشن میں جا رہا ہے، صرف اپنی نیت اور اپنا زاویہ نگاہ اور اپنی پرسیپشن میں اس خالق کو لے کر آ جاؤ، یہی برکتیں جو ہے وہ ہو جائیں گی۔ زندگی اور عبادت صرف رسوم کی حد تک ہی محدود نہ رہے گی، ریچولز نہ رہیں صرف۔ دیکھیں صحیح، ریچول جو ہے، آپ نے بڑی خوبصورت سی بات کی، ریچول بیس کرتا ہے کسی ویلیو پر جنید صحیح، رسم بنیاد رکھتی ہے کسی قدر پر۔ اگر قدر نہیں ہے اور خالی رسم ہے جی، تو وہی تو ہپوکریسی ہے۔ واہ، میں سبمٹ کیسے کروں یہ بتائیے؟ جی، اپنے آپ سے باہر سبمیشن کیسے نکلوں، کروں؟ اپنے آپ سے باہر نکلوں، نہیں نکل پا رہا، جی نہیں نکل پا رہا، پھر کیا کروں؟ کسی کا فیض نگاہ ڈھونڈیں، اپنی ذات کی دلدل سے، اپنی ذات کی دلدل سے اپنے آپ سے نکلنے کے لیے آپ کو ایک دست کی ضرورت ہے۔ جی، آپ نے ہر چیز کے اندر جو ہے وہ کوشر کر دیا استاد کو، کیمسٹری سیکھنی ہے استاد لازمی ہے، فزکس سیکھنی ہے لازمی ہے، ہر چیز کے اندر، لیکن جہاں پر زندگی سیکھنی ہے، آپ یہ تصور کیے بیٹھے ہیں کہ آپ خود سے استاد ہو گئے ہیں۔ بیٹا تصور کیے بیٹھا ہے کہ بابا جی نے کی پتہ جی، تو بھائی زندگی کے علوم اور ہیں، زندگی خود ایک بڑا علم ہے جی، اس کے لیے کوئی استاد ہی نہیں پکڑا، صرف اس لیے کہ میری انا ہے۔ تو وہ ایک شعر ہے صحیح قبلہ مفتی صاحب کہ واشی نہ کہیں کر دے الجھاؤ یہ عرفان کا، واشی نہ کہیں کر دے الجھاؤ یہ عرفان کا، ڈھونڈتا خدا کو ہوں کھوج ملتا ہے انسان کا۔ صرف آقائے دو جہاں ہیں صحیح، جو کعبہ کوسین سے آگے تک ہیں، سائیوں کے سائیں جی، باقی تو جو بھی انسان کی تلاش کی کہانی ہے وہ انسان تک ہی پہنچی ہے۔ واہ 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 واہ، کیا کہہ، تو یہ جو رسول کریم سبحان اللہ سے، تو صبر جو ہے نا صحیح، جب وہ فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، عجیب سی بات نہیں یار جنید صحیح کہ وہ تکلیف دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور پھر وہ برداشت کرنے والے کے ساتھ ہو جاتا ہے، لیکن تکلیف دور نہیں کرتا۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات؟ یہ سوال تو آئے گا نا صحیح، یہ کیا بات ہے بتائیے؟ کہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تکلیف بھی تجھے دے رہا کے ساتھ ہوں، ہاں تو برداشت کر، میں تیرے ساتھ ہوں، اور تکلیف دور نہیں ہو رہی، کیونکہ وہ اس تکلیف سے آپ کو اسی طرح سکھانا چاہتا ہے کہ اس سے باہر کیسے نکلنا ہے جی، وہ تمہیں ریفائن کر رہا ہے۔ یہ اگر آپ کے رشتہ دار آپ کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، جسے آپ آزمائش کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے، صلہ رحمی آپ کس کے ساتھ کریں گے؟ واہ 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 واہ، بھائی کیا اچھی بات ہے جی، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، میرے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، ہاں، میں ان کے ساتھ رحم دلی کرتا ہوں، میرے ساتھ بد سلوکی کرتے ہیں، اگر تو ایسا ہی کرتا ہے تو کرتا رہے، فرشتے جو ہے خاک ڈالتے رہیں گے ان کے منہ میں۔
تو وہ مجھے اندر سے باہر نکالنا چاہتا ہے. میں خلیفہ ہوں, واہ 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 واہ, انسان جو ہوں, ٹھیک ہے, میرا مقام فرشتوں والا تھوڑی ہے. مطلب صلہ رحمی کا یہ مطلب نہیں کہ جو آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں آپ بھی اس کے ساتھ صلہ رحمی ہے یہ جو برا کرے اس کے ساتھ اچھا کرو. یہ تو قبلہ صلہ رحمی ہے ہی نہیں جی. تو ہم جن چیزوں کی شکایتیں لے کر بیٹھ گئے نا صحیح, یہ ہماری شکایتیں بنتی نہیں ہیں صاحب, خلل ہے دماغ کا حضور, فوکس کیے بیٹھے ہیں. ایک مختصر سا وقفہ لینا ہے, قطع کلام کی معذرت, ہیڈ لائن نیوز ہے, لوٹتے ہیں پھر سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید. آخری لمحات ہیں اور آئیے آپ پہلے لیے چلتے ہیں کچن کی جانب اور دیکھیں کہ کہاں تک معاملہ پہنچا. جی کچن میں ہر چیز میں نے پریزنٹ کر دی ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں. رشین سیلڈ بھی ہے, ساتھ میں ڈرنک بھی, اور ساتھ میں مرغ اچاری بھی. واہ, بس قصہ تمام کیوں ہے. اب دیکھیں کتنی اچھی پریزنٹیشن کی, اور ساتھ ساتھ میں بڑا سن رہی تھی یہ سب باتیں, اور مجھے بڑا اچھا لگ رہا تھا جب ساتھ ساتھ جب بندہ کوکنگ کر رہا ہے اور آپ کے کانوں میں بھی اچھی چیز جا رہی ہو تو کھانے میں بڑی اچھی وائبس جا رہی ہوتی ہیں. واہ, دیکھیں اسکرین پہ بھی تو کتنے اچھے کھانے نظر آ رہے ہیں, یہ بھی تو کتنا اچھا لگ رہا ہے. ویری گڈ جی, بہت شکریہ, سلامت رہیں. اور فائنلی آئیے ذرا مفتی صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے چلیں, اب ہم نے آزمائش کی بات کر لی, امتحان کی کر لی, صبر کی کر لی, شکر کی منزل پہ انسان کیسے پہنچے؟ فائنل میسج. شکر کی بنیاد بھی صبر ہی ہے. واہ, جو صابر ہو وہ شاکر ضرور ہوگا. واہ, اور جو شاکر ہے وہ صابر ضرور ہوگا. واہ واہ, اور جو صابر نہیں ہے نا جنید بھائی, وہ شاکر بھی نہیں ہو سکتا. واہ 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 واہ, کیا اچھی. یہ میں ایک جملہ جو آج بطور میسج کے کہنا چاہتا ہوں, یہ رمضان کا مہینہ ہے, اس کو حدیث شریف میں صبر کا مہینہ کہا گیا. بالکل ٹھیک ہے. آپ سحر سے لے کر افطار تک سب کچھ میسر ہونے کے باوجود نہیں کھا رہے, نہیں کھاتے, ہاتھ نہیں لگا, اور حلال ہے, صبر کر رہے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے رب نے فرمایا ہے, میرے مولا نے مجھے کہا ہے کہ تو نے نہیں کھانا, نہیں کھا رہے, صبر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اگر یہ پورا مہینہ ہم نے جو ایک ریہرسل کی ہے, ایک ایکسرسائز کی ہے, اگر ہم اس کو اپنی زندگی میں مسلسل اپلائی کر لیں, اور جب کبھی ہمیں کوئی آزمائش آئے, تکلیف آئے, یا خلاف صبر کوئی جذبات سے مغلوب ہو کر کچھ کہنے کا موقع آ جائے, تو صرف ہم اپنے ذہن میں یہ بٹھا لیں کہ صبر اللہ کی رضا ہے. صبر اللہ کی رضا ہے, صبر کروں گا تو اللہ راضی ہوگا. صرف یہ جملہ نقش کر لیں. یقین مانیے جب بندہ کبھی کسی جگہ کچھ عمل کرنے سے قبل یہ سوچ لے نا کہ صبر میں اللہ کی رضا ہے, تو بات ختم ہو جائے. کیا بات, بندہ اسی بات پہ ذرا شکر کی منزل پہ میں کیسے پہنچوں, بتائیے ذرا. جنید صاحب, ہم اپنے بارے میں اتنا نہیں جانتے, اپنے نفع نقصان کو اتنا نہیں سمجھتے جتنا ہمارا خالق, مالک اور رازق سمجھتا ہے. لہٰذا ہمیں جو وہ دیتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے, اور جو نہیں جو لیتا ہے وہ ہمارے حق میں بہتر ہے. قرآن کہتا ہے آسان تحبوا شیئا وہو شر لکم, آسان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. فرمایا بے شمار چیزیں وہ ہیں جنہیں تم ناپسند کرتے ہو, تمہارے حق میں اللہ جانتا ہے وہ بہتر ہیں. بہت ساری چیزیں جنہیں محبوب رکھتے ہو تمہارا رب جانتا ہے وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں ہے. کیا اچھی بات ہے. لہذا اس کی عطا پہ, اس کی رضا پہ راضی ہو. واہ, یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ بلا تمثیل مینوفیکچرر جانتا ہے میرا پروڈکٹ کیا ہے, اس کے لیے کیا صحیح اور کیا غلط ہے نا. تو بات یہ کہ خالق جانتا ہے بلا تمثیل کہ ہمارے لیے کیا بہتر ہے اور کیا نہیں ہے. فائنلی یہ بتا دیجئے, بس یہی بات, اسی بات پہ بات کر دیجئے. خالق ہی بہتر جانتا ہے, اس نے ہمیں بنایا اسی فیشن میں ہے کہ میرا دھیان اس سے بھٹکے, کیونکہ وہ خود
فرماتا ہے کہ میں چھپا ہوا خزانہ ہوں اور تمہارا مقصد جو ہے وہ میری پہچان ہے. ٹھیک ہے, وہ مجھے بناتا اس فیشن میں ہے کہ میں کبھی اس کو بھولتا ہوں, کبھی اس کو یاد کرتا ہوں. تو ڈسٹریکشنز کا ہے. آپ نے فرمایا نا کہ شکر کیسے ادا ہو. شکر ہم صرف اس وجہ سے ادا نہیں کرتے کہ ہمارا فوکس اس چیز کے اوپر ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. یہ ہے اصل بات. جب ہم یہ فوکس کریں گے نا صحیح ہے کیا کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے تو تب ہم شکر کی حالت میں ہوں گے. جب دھیان اور توجہ ہی اس پر ہے جو نہیں ہے تو نہیں پر تو شکوہ ہے. نہیں پر تو شکوہ ہے. واہ واہ واہ. پرابلم نہ میں ہے, ہاں میں نہیں. تو جب دیکھو گے نہیں, وہ کہتے ہیں نا شکر میں برکت ہے. برکت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو پہلے جو کچھ عطا کیا ہے آپ نے اس کی طرف دیکھا نہیں. واہ واہ. آپ دیکھتے ادھر رہ گئے, آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کا صحیح استعمال کیا تھا. واہ. تو جب آپ اپنی طرف دیکھتے ہیں تو آپ کو وہ پوٹینشیلز پتہ لگتے ہیں. آپ کو پتہ چلتا ہے آپ کی پٹاری میں اللہ تعالیٰ نے کیسے کیسے ہی کیا پھر اس کا استعمال کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی نے نسخہ دیا, فرمایا دنیا کے حوالے سے ہمیشہ اپنے سے نیچے والے. بالکل ایسا, بالکل دین کے حوالے سے. بالکل. بہت شکریہ آپ تمام احباب کا. ناظرین کرام, جو بات اس وقت صاحبزادہ صاحب نے فرمائی ہے کہ ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے نا, اس کی طرف نگاہ رہتی ہے. ہم ان چیزوں کو دیکھتے نہیں جو ہمارے پاس ہے. ایسا ہے نا. اچھا, پاکستانیوں سے مخاطب 22-23 کروڑ افراد. روٹی نہیں ہے نا, یہ پرابلم ہے. روزگار نہیں ہے, پرابلم ہے. مہنگائی ہے, پرابلم ہے. جاب نہیں ہے, پرابلم ہے. کاروبار نہیں ہے, پرابلم. بہت سے مسائل ہیں نا. آپ دیکھ رہے ہیں اس وقت بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے. مسجد اقصیٰ پر اسرائیلی فوجیوں نے چڑھائی کر دی ہے. وہاں پر باجماعت نماز نہیں ہونے دی ہے. نمازیوں کو صفوں سے نکال کے دھکیل کے باہر پھینکا ہے. اسٹین گنوں سے فائرنگ کی ہے, شیل برسائیں, تشدد کیا ہے مسلمانوں پہ. اب ذرا مجھے بتائیے کہ شکر کی منزل ہے کہ نہیں. اللہ نے وہ پاکستان دیا ہے جہاں پر آپ کھل کے سجدہ کر سکتے ہیں, کھل کے نماز ادا کر سکتے ہیں, کھل کے اللہ کا شکرانہ ادا کر سکتے ہیں, کھل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کر سکتے ہیں. اور ایک وہ زمین ہے کہ جس کے اوپر آپ کھل کر سجدہ بھی نہیں کر سکتے. اور افسوس صرف اس بات کا ہے صاحب کہ کھل کر جن لوگوں کو آج مذمت کرنی چاہیے وہ اس حد تک بندھے ہوئے ہیں کہ وہ کھل کے مذمت بھی نہیں کر سکتے پاکستان کی سرزمین سے. اللہ تعالیٰ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے اور اس پاکستان کی توقیر اور اس کی جو اصل وقت ہے اس کو سمجھنے والا بنائے. بہرحال جی, شکر ادا کیجئے, اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہے. آزمائشیں نکل جاتی ہیں, امتحانات نکل جاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم. یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان, یا شاہ جیلان. سقاني الحب كاسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي. ساعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي. فقلت لصائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهم واشربوا وأنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي. شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي. مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي. أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال. أنا البازي واشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال يعطي مثالي. كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال. واطلعني على سر القديم وقلدني وعطاني سؤالي. وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال. يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, يا شاه جيلان, یا شاہ جیلان.
فلو ألقيت سري في بحار لسال الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق النار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتلقدي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فاقصر عن جدالي مريدهم وطي واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال تبولي في السماء والأرض دقت وشوز السعادة قد بدالي بلاد الله ملكي تحت حكمي وقتي قبل قلبي قد سفالي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال مريدي لا تخواش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجلي محي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحصني والمخدع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبل لي ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا شاه جيلان يا الله يا رحمن يا رحيم يا رزق يا سلام يا حي يا قيوم يا مسبب الأسباب يا ذا الجلال والإكرام يا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا اللہ ہمیں دعا مانگنے کے ساتھ ساتھ مانگنے کا شعور عطا فرما. یا میرے کریم ہم کہ جو چال بازیاں سیکھ گئے اور چارہ سازیاں کرنا بھول گئے ہمیں چارہ سازیوں کرنے والا بنا. آمین. میرے کریم ہمیں آسانیاں تو مل گئیں لیکن ہم سے مہربانیاں رخصت ہو گئیں. اس مبارک ماہ کے صدقے اپنے مہربان حبیب کے صدقے ہماری ذاتوں میں دوبارہ مہربانیوں کو اللہم آمین. میرے کریم تو مسبب الاسباب ہے. ہمیں وہ آنکھ عطا فرما کہ ہم اپنی زندگی میں تیری دی ہوئی نعمتوں کو دیکھ سکیں ان سے لطف اندوز ہو سکیں. یا کریم یہ صبر کا مہینہ ہے جس کا ثواب جنت ہے. میرے کریم اس ماہ ہمیں ان میں سے بنا جن کے متعلق تو فرماتا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین ہمارے ساتھ رہے. میرے کریم ہمارے اوپر فضل فرما. اس قوم کے اوپر اس تیرے حبیب کی امت کے اوپر بہت مشکل وقت ہے. ہمارے اندر کے جو تفرقے ہیں ہمارے اندر کی جو گھر کی لڑائیاں ہیں ہمیں ان سے محفوظ فرما. ہمیں مخلوق کے شر سے محفوظ فرما. ہمیں اپنے نفس کے شر سے محفوظ فرما. آمین ثم آمین. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ افضل الانبیاء والمرسلین حبیبنا و سیدنا و شفینا مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. شکر کرنے والے بن جائیے صاحب, شکر کرنے والے بن جائیے. اگر میں صرف ایک جملہ عرض کروں اور پھر اجازت چاہوں, اس وقت آپ کا دسترخوان سجا ہوگا نا, اس دسترخوان کو دیکھیں تو شکر کریں, یہ سوچ کے کہ کوئی ایک گلی میں ایسا بھی ہے جس کے یہاں صرف ہنڈیا ابل رہی ہے, بچے سامنے بیٹھے ہیں نا, شکر کیجئے. کوئی ایک گلی میں ایسا گھر بھی ہے جہاں بچوں کی فوتگی ہو گئی ہے, ماں باپ ساتھ ہیں نا, شکر کیجئے. کوئی ایک گھر ایسا بھی ہے جن کے سر پہ سے ماں باپ کا سایہ چلا گیا ہے. اب اپنی نعمتوں کو گنتے چلے جائیے صاحب, تو شکر کی منازل پہ پہنچتے چلے جائیں گے. اجازت دیجئے, انشاءاللہ رات 2 بجے ملاقات ہوگی اس دعا اس امید اس یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر.